زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اسلامیہ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے ولد سعید ولد حلیم حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کافی کچھ باتیں میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے پس منظر اور پیش منظر کو، اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ذبح کیے جانے کے پس منظر اور پیش منظر کو اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ان عظیم پیغمبروں کی قربانیوں کے واقعات سے ہمیں کیا عبرتیں حاصل ہوئیں اور ہمیں کیا معلوم ہوا، ان واقعات کے پیچھے راز کیا ہیں، اور ان عظیم الشان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ان عظیم الشان پیغمبروں کے واقعات پر کچھ بظاہر اعتراضات بھی ہیں۔ تو چھوٹے سے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں ساری باتیں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم نے کلمہ توحید بلند فرمایا اور بتوں کو پاش پاش ریزہ ریزہ کر دیا، تو قوم نمرود نے آپ کو گرفتار کیا اور آگ میں ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگ آپ پر گلے گلزار بن گئی،
ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ میں ڈالے جانے کے باوجود کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ یہاں پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے نمرود کو یہ طاقت ہی کیوں دی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم کو گرفتار کرتا، آگ کا گھر تیار کرتا اور پھر آپ کو آگ میں ڈال دیتا، جب اللہ کو اپنے پیغمبر کو بچانا ہی مقصود تھا؟ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم اس علاقے سے نکل جاتے، ہجرت کر جاتے اور نمرود کی فوج آپ کو گرفتار نہ کر پاتی اور نمرود آپ کو آگ میں ڈالنے پر قادر نہ ہوتا۔ یا یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ آسمان سے عذاب نازل فرماتا اور نمرود اور اس کی پوری فوج ہلاک ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ پہلے اللہ نے نمرود کو پاور دیا، اس کی فوج کو اختیار دیا، اس نے حضرت ابراہیم کو باقاعدہ گرفتار کیا، 40 سے 50 دنوں تک قید میں رکھا اور اس مدت میں آگ کا گھر تیار کیا گیا جس کو قرآن مقدس میں جہیم کہا گیا، یعنی بہت بڑا آگ کا گھر۔ جہیم کسی معمولی آگ کو نہیں بولتے ہیں، جہنم کو بھی جہیم کہا گیا، جہنم کا بھی ایک نام جہیم ہے۔ اور نمرود نے جو آگ حضرت ابراہیم کے لیے تیار کی تھی اس کو بھی قرآن مقدس میں جہیم کہا گیا، یعنی بہت زبردست آگ تھی وہ۔ تو آگ میں ڈالا اور جب آگ میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ خبردار، یہ آنے والی ذات کوئی معمولی ذات نہیں، میرے خلیل ہیں، ان کو جلانا نہیں، تکلیف نہ پہنچانا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو آخر اللہ نے ان کو آگ میں ڈالے جانے کے پہلے انتظامات فرمائے اور پھر آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا۔ اور حضرت ابراہیم 45 دن تک اور ایک روایت میں 40 دن تک یا 50 دن تک، کئی روایتیں، آگ میں رہنے کے باوجود آپ کا ایک بال بھی نہیں جلا اور آپ صحیح و سالم واپس باہر تشریف لائے۔ یہ پورا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ تو اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت کی جو افعال ہیں ان میں ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ بندے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بندوں کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بس ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے، ہم سمجھ پائیں چاہے سمجھ نہ پائیں۔ علماء اپنے علم کے اعتبار سے قرآن مقدس کو سامنے رکھنے کے بعد کچھ حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کو دکھانا مقصود تھا اپنے بندوں کو، قیامت تک آنے والے تمام بندوں کو دکھانا مقصود تھا کہ جو اللہ کے مخلص، نیک، متقی، پرہیزگار بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اپنی جان دینے سے بھی پرہیز نہیں کرتے اور دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، ہر قسم کی آزمائش کے لیے ہمیشہ وہ تیار ہوتے ہیں اور ہر قسم کے امتحان کے میدانوں میں نہ صرف یہ کہ داخل ہوتے ہیں بلکہ کامیاب و کامران بھی ہوتے ہیں اور ہر قسم کے امتحان میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ یہ دکھانا مقصود ہے، یہ تعلیم ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اگر اللہ نے آخرت میں نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، جنت ہمارے لیے ہے اور جنت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، حور و غلمہ ہمارے لیے ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یہ نعمتیں یوں ہی نہیں مل جائیں گی، آزمائش کے دور سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اگر ہمیں آزمائش کا دور آ جائے تو پھر ہم بخندہ پیشانی آزمائش کے لیے تیار رہیں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو گویا کہ اس واقعے میں پیغام دیا۔ ایک بہت اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ لوگ نمرود کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور صرف نمرود ہی کی نہیں، نمرود تو ان کا رب الارباب سب سے بڑا خدا تھا۔ نمرود کے علاوہ وہ چاند کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ وہ تھے جو آگ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کیا۔ آج بھی زمانے میں دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آگ کو خدا مانتے ہیں، اور باقاعدہ ایران میں اسلامی ریاست سے پہلے آگ کی عبادت ہوتی تھی، انہی کو ہم مجوسی کہتے ہیں۔ مجوسی قوم ہی اس قوم کو کہا جاتا ہے جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہوں، آگ کی عبادت کرتے ہوں۔ ان کے نزدیک آگ کا بہت اونچا مقام ہے، آگ کو بہت پاور ان کے نزدیک حاصل ہے۔ اب آپ دیکھیں، آگ میں حضرت ابراہیم تشریف لے گئے
اور آگ نے ان کی بیڑیوں کو تو جلا دیا، زنجیروں کو جلا دیا، مگر ان کے ایک بال کو بھی جلانے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اس پورے واقعے میں اللہ نے ان آگ کی پوجا کرنے والوں کو دکھایا ہے آئینہ کہ تم کس آگ کی پوجا کرتے ہو، جس آگ کے اندر نہ جلانے کی طاقت نہ ٹھنڈا کرنے کی طاقت۔ یہ آگ اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جس ذات اور جس ہستی نے آگ کو جلانے کی طاقت و قوت دی ہے، یہ آگ جس ہستی کے حکم کے تابع ہے کہ وہ جب چاہے گی وہ ہستی تب آگ جلائے گی، ورنہ نہیں جلا سکتی ہے۔ وہ ذات عبادت کی حقدار ہے، یہ آگ عبادت پوجا کی حقدار نہیں ہے۔ جس نے اس آگ کے اندر جلانے کی طاقت رکھی، جب تک خدا چاہے گا، آگ کا خالق و مالک پیدا کرنے والا چاہے گا، آگ جلائے گی، اور جب اس کا خالق و مالک نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ وہ خدا، وہ رب جو ساری کائنات کے خالق و مالک اور اس آگ کا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہی خالق و مالک عبادت کے حقدار ہے۔ یہ آگ تو اس کی مخلوق ہے، یہ تو پانی سے بجھ جاتی، ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی ہے، یہ آگ کبھی بھی عبادت کی حقدار نہیں ہے۔ تو ایک تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، انسانوں کے لیے پیغام ہے، اور پھر اس زمانے میں جو لوگ آگ کو اپنا خدا مانتے تھے ان کے لیے پیغام تھا کہ یہ آگ عبادت کی حقدار نہیں ہے۔ اگر یہ آگ اتنی ہی بڑی طاقت و قوت والی ہوتی تو حضرت ابراہیم کو جلا کر راکھ کر دیتی، مگر نہیں جلا سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ آگ کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس نے آگ کے اندر تاثیر پیدا کی ہے، جب وہ طاقت چاہتی تو آگ جلاتی، ورنہ نہیں جلاتی ہے۔ اسی طاقت کا نام اللہ ہے، اسی طاقت کا نام پروردگار عالم ہے۔ ایک تیسری چیز اس میں بہت اہم ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 16 سال کی تھی، ایک روایت میں یہ ہے کہ 25 یا 26 سال کی عمر تھی۔ کڑیل جوانی کے عالم میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت حضرت ابراہیم کی پشت میں جلوہ گر تھا۔ وہ نور محمدی جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، منتقل ہوتے 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 حضرت ابراہیم کے والد کے اندر آیا، حضرت تارخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، اور پھر ان سے وہ نور حضرت ابراہیم میں منتقل ہو چکا تھا۔ اور جس ذات کے اندر نور محمدی، اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، اس میں حضرت علی مولا کائنات شریک نہیں تھے، باقی تمام صحابہ شریک تھے، اور حضور نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں امیر بنا کر آپ کو قائم کر دیا تھا کہ آپ بچوں اور عورتوں کی حفاظت کیجیے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ جو کہا جاتا ہے کہ نور محمدی کا عقیدہ یہ بریلویوں کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، میں ان کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ، ہر عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہمارے کسی بھی ایسے عقیدے کو جو صحابہ کرام کے عقیدے سے ہٹ کر ہو۔ اور الخصائص الکبریٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے، ہمارے مدرسے کے اندر موجود ہے کتاب وہ، اور اس کے اردو میں ترجمے موجود ہیں، عربی میں کتاب ہے، ترجمہ بھی اس کا موجود ہے۔ اس کے اندر بھی آپ نے اس روایت کو ذکر کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں چچا ہیں اور کہا یا رسول اللہ ارید ان امتدحک، حضور میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک نعت لکھی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں وہ نعت سنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضور نے فرمایا قل لا یفضل اللہ فاک، کہیے اللہ آپ کا منہ سلامت رکھے۔ حضور نے دعا فرما دی۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عباس کے تا دم وصال کوئی بھی دانت ان کے خراب نہیں ہوئے۔ یہ لا یفضل اللہ فاک کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے۔ حضور کی دعا ایسی مقبول ہوئی کہ مرتے دم تک دانت ان کے محفوظ رہے۔ اب انہوں نے منقبت نعت پڑھی حضور کی بارگاہ میں۔ اس نعت میں ایک شے میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کتاب المدیح النبوی چلتی، اس کے اندر بھی پوری نعت موجود ہے۔ اس میں حضرت عباس نے فرمایا وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی شان تو یہ ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا،
اس وقت ان کی پشت میں آپ نور کی شکل میں موجود تھے، تو آپ کی ہمت و جرأت کہاں تھی کہ وہ آپ کو جلا دیتی، یہ حضرت ابراہیم کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ جب آپ کا نور ان کے اندر موجود ہے تو آگ حضرت ابراہیم کو جلا نہ سکی۔ حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں اپنے اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے کہ آپ ان کی پشت انور میں بشکل نور موجود تھے، آپ کے نور کی برکت سے حضرت ابراہیم آگ میں جلنے سے محفوظ و مامون رہے۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم سے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے تو حضرت اسماعیل کو ذبح کیا ہی نہیں تھا، وہ تو دمبا ذبح کیا تھا جو جنت سے آیا تھا۔ خواب تو سچا اس وقت ہوتا جب حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، خون بہ جاتا، ان کا حلق کٹ جاتا، چھری چل جاتی، مگر نہ چھری چلی، نہ حلق کٹا، نہ خون بہا۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا؟ خواب سچا کہاں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ ان اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ نے مجھے خواب میں پیغام دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارے حلقوں میں نازک پر میں چھری چلا رہا ہوں۔ آپ نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، خون بہ گیا ہے، بیٹے کی گردن الگ ہو گئی، یہ نہیں دیکھا آپ نے۔ خواب میں آپ نے فقط اتنا دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور آپ نے کر کے دکھایا، اور آپ نے باقاعدہ چھری چلائی۔ تو جس طریقے سے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ چھری چلا رہے ہیں، اسی انداز سے آپ نے باقاعدہ خارج میں چھری چلا کر خواب کو سچا کر دکھایا۔ لہذا قرآن مقدس میں جو ہے قد صدقت الرؤیا بالکل صحیح ہے، چھری نہیں چلی، یہ چھری کی کمی ہے، حضرت ابراہیم کے ذبح کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس مقام پر بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں اصل میں معاملہ یہاں بھی دوسرا ہے، چونکہ جس وقت حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا تھا اس وقت حضور رحمت عالم کا نور ان کی پشت میں جلوہ گر ہو چکا تھا۔ نور محمدی حضرت ابراہیم سے منتقل ہو کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے اندر آ چکا تھا، تو یہ نور محمدی کی برکت تھی کہ چھری چلی نہیں اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے محفوظ ہو گئے، جو کہ اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ زندہ رہیں اور ان کی نسل پاک چلے، ان کی نسل سے قریش آباد ہو، اور پھر عبد المطلب پیدا ہو، عبداللہ پیدا ہو، اور پھر نور محمدی منتقل ہوتے ہوتے عبداللہ کی پیشانی تک پہنچے، اور پھر وہ نور محمدی حضرت آمنہ تک جائے، اور پھر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کا ورود مسعود اس کائنات میں ہو۔ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مرضی تھی، اس لیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہونے سے محفوظ مامون ہو گئے۔ تو جس طرح حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے نور محمدی کے صدقے میں محفوظ رہے، اسی طرح حضرت ابراہیم نور محمدی کے صدقے میں آگ میں آتش قدر نمرود میں جلنے سے محفوظ و مامون رہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی عشق و محبت کی بات ہے، دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے، جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے، اس پر اس کے باپ کا احسان ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے باپ کے واسطے کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا، ہر شخص پر اس کے باپ کا احسان ہے، ماں کا بھی احسان ہے، اور یہ احسان اتنا عظیم ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر فرمایا۔ جہاں بھی اللہ نے ایمان لانے کا، توحید کا ذکر فرمایا تو یہ بھی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا تمہارے ماں باپ کے واسطے سے۔ اور شرک کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا ذکر فرمایا۔ توحید سے اچھا کوئی عمل نہیں، شرک سے برا کوئی عمل نہیں۔ توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اللہ نے، اور شرک سے ممانعت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ تو دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اس کے وجود پر اس کے باپ کا احسان ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان دنیا میں نہیں مل سکتا، ایسا فرزند کہ جو دنیا میں آیا ہو اس کے وجود پر اس کے ماں باپ کا احسان نہ ہو۔ ہر دنیا میں آنے والے شخص کے لیے اس کے ماں باپ کا وجود واسطہ اور ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کے واسطے سے، ذریعے سے، وسیلے سے دنیا میں آتا ہے، اس لیے ماں باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ مگر اس قاعدے سے حضور رحمت عالم جان عالم کی ذات الگ ہے، مستثنا ہے۔
دنیا میں ہر فرزند کوئی ایسا نہیں جس کے وجود پر ماں باپ کا احسان نہ ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تنہا تنہا فرزند ہیں کہ آپ کے وجود پر آپ کے ماں باپ میں سے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آپ کی مائیں ہیں، اور حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب میں جتنے بھی باپ ہیں، نہ آپ کے وجود پر آپ کے کسی ماں کا احسان ہے، نہ آپ کے وجود پر آپ کے کسی باپ کا احسان ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود آپ اپنے تمام باپوں کے وجود کا ذریعہ اور واسطہ ہیں. آپ اپنی تمام ماؤں کے وجود کا ذریعہ اور واسطہ ہیں. آپ کے صدقے میں آپ کے ہر باپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور آپ ہی کے صدقے میں آپ کے ہر ماں کو وجود دیا گیا ہے. اس پر باقاعدہ روایتیں موجود ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، دنیا میں ان کو بھیجا گیا، تو کئی سالوں تک تو روتے رہے، توبہ کرتے رہے. پھر ان کو کچھ یاد آیا اور انہوں نے حضور کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد عربی کو وسیلہ بناتا ہوں، ان کے صدقے میں تو میری کوتاہی کو معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا تم نے کیسے محمد کو پہچانا؟ کیف عرفت محمدا ولم مخلوقہ، تم نے محمد کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے دنیا میں ان کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. اس کے بعد آدم نے کہا یا اللہ، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور پیدا کیا، تخلیق کا آشنا کیا، اور جب میرے وجود کی تخلیق ہو گئی تو میں نے اپنی نظروں کو اٹھا کر عرش معلیٰ کو دیکھا، فرأیت مکتوبا علی قوائمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے دیکھا کہ عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو میں نے جان لیا کہ جس ہستی کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ ہستی تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ معظم ہے، مکرم ہے. اس سے زیادہ معظم و مکرم کوئی ہستی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ان کا وسیلہ پیش کیا ہے کہ تو ان کے وسیلے سے میری اجتہادی غلطی کو معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا اے آدم تم نے سچ کہا، انہی کے صدقے میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور انہی کے صدقے میں زمین و آسمان کو بھی پیدا فرمایا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو نہ تیری تخلیق ہوتی، نہ کسی نبی کی تخلیق ہوتی، نہ اس کائنات کو میں وجود بخشتا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور رحمت عالم تنہا ایسے فرزند جمیل ہیں، ایسے فرزند سعید ہیں کہ آپ پر آپ کے کسی باپ کا کوئی احسان نہیں ہے، نہ حضرت ابراہیم کا آپ کا احسان ہے، بلکہ آپ کا احسان حضرت ابراہیم پر بھی ہے کہ آپ کے صدقے میں پیدا بھی ہوئے اور نمرود کی آگ سے محفوظ بھی رہے. آپ کا احسان آپ کے باپ جو دنیا میں آنے کے آپ کے بظاہر واسطہ ہیں باپ حضرت نوح علیہ السلام، ان پر بھی آپ کا احسان ہے کہ آپ کے صدقے میں ان کی پیدائش بھی ہوئی، اور آپ ہی کے صدقے میں ان کی کشتی طوفان نوح میں ڈوبنے سے محفوظ رہی. آپ کا احسان حضرت اسماعیل پر بھی ہے کہ آپ کے صدقے میں ان کی پیدائش بھی ہوئی، اور آپ ہی کے صدقے میں وہ ذبح ہونے سے محفوظ و معمون بھی رہے. اس لیے حضرت عباس نے بہت پیاری بات کہی تھی وَرَبْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. تو یہ ساری چیزیں ہم کو دکھانی تھی. اس لیے اللہ نے حضرت ذبیح اللہ کو بھی ذبح ہونے سے محفوظ رکھا، حضرت خلیل اللہ کو بھی آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا، تاکہ ہم اپنے محبوب کا مقام و مرتبہ سمجھ سکیں، اللہ کے محبوب کا مقام و مرتبہ جان سکیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، باتیں بہت سی ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے. 2-3 منٹ کے اندر ایک آخری بات. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا، میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ پیش کی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بے شک ہم نے آپ کو یہ حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. کون ملت ابراہیم؟ جو ابراہیم جو حنیف تھے، حق کی طرف مائل اور باطل سے جدا تھے، حنیف تھے. حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کی کوشش کی مگر حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. اللہ کی مشیت تھی کیونکہ نور محمدی پشت میں موجود تھا. اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے حکم دیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، حضرت ابراہیم ان کو ذبح کر دیتے. حالانکہ حضور کے نور کے صدقے میں ذبح نہیں ہوئے، مگر اگر وہ ذبح ہو جاتے تو ابراہیم کی سنت یہ ہوتی کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے
اور ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم کی سنت یہ ہوتی کہ قربانی کے دنوں میں ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور حضور کے نور کے صدقے میں حضرت اسماعیل ذبح ہونے سے محفوظ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے نور کے صدقے میں، نور محمدی کے صدقے میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمان فرزند ذبح ہونے سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ جو لوگ حضور کو نور نہیں مانتے وہ بھی نور محمدی کے صدقے میں ہی ذبح سے محفوظ ہوئے، ورنہ کب کے ذبح کر دیے جاتے۔ تو حضور کا احسان اپنے تمام آباء و اجداد پر ہی نہیں، حضور کا احسان قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں پر بھی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور کا احسان کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ زیر احسان آپ کے ہر غائب و مشہود ہے، آپ کا صدقہ ہے جو بھی خشک تر موجود ہے۔ آپ نہ ہوتے نہ ہوتا حق تعالی کا ظہور۔ آپ نے بتلایا کہ اللہ ہی معبود ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد عمیر ریشمہ بانو